اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله رب العالمين. صلوات اللهم صل على محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللهم صل على محمد. ذرا بلند تر صلوات اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك. صلوات اللهم صل على محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللهم صل على محمد. میں نے آپ کے سامنے 8واں پارہ سورہ انعام کی 158 نمبر آیت تلاوت کی ہے. آج یہ ہمارا 12واں درس ہے. 12 کے نام تک مکمل ہو گیا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ 2 دن اور ہیں تاکہ 14 کے نام سے منسوب ہو کے یہ درس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. آج اس 12ویں درس میں ترجمے سے ابتدا کرتے ہیں کہ خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے هل ينظرون. پروردگارا تجھے کیا ہے کوئی مانے یا نہ مانے. خدا گواہ خالق چاہتا ہے بغیر مانے کوئی نہ جائے. مان کے جائیں تاکہ جس مقصد کے لیے معلوم ہوتا ہے ہمیں پیدا ہی خالق نے آل محمد کے منوانے کے لیے ہے. کیونکہ جب یہ مانے جائیں گے پہچانے جائیں گے پھر خالق کی بھی پہچان ہو جائے گی. اسی لیے خالق فرما رہا ہے کہ حل ینظرون. کیا یہ آل محمد علیہ الصلوات والسلام کو نہ ماننے والے اس انتظار میں ہیں سرکار دو عالم کے کہنے کے باوجود بھی, ائمہ طاہرین کے کہنے کے باوجود بھی اگر یہ انتظار میں ہیں کہ ان تأتیہم الملائکۃ, کہ ملائکہ آسمان سے اتر کر انہیں آ کے کہیں کہ یہ 14 سچے ہیں صادق ہیں انہیں مانو. خالق فرماتا ہے ایسا اب نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں نے بھیجے ایسے ہیں ان کے کہنے کے بعد کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کون نہیں فرما رہے میں نے 14 ایسے بنا کے بھیجے ہیں کہ اب ان کے کہنے کے بعد کسی کے کہنے سے منوانے کی خالق کہتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, ان کا کہنا کافی ہے. اب کوئی فرشتہ
مزید آل محمد کو منوانے کے لیے آسمان سے نہیں اترے گا. او یاتے یا رب کا، یا کہ تیرا رب، ٹھیک ہے، یا کہ تیرا رب خود اتر کے آئے اور میرا حبیب تیرے بارے میں کہے، تمہارے 14 کے بارے میں کہے، اللہ ہو کے کہے کہ انہیں مانو. میں بھی نہیں آؤں گا، فیصلہ ہو چکا ہے. قضی الامر بیان ہوا، قضی الامر یہ بھی نہیں ہوگا. اب میں بھی نہیں آؤں گا انہیں کہنے کے لیے، کیونکہ میں نے اپنے حبیب کو جو بھیجا ہے، اسے بھیجا ہے، اس نے جب کہہ دیا ہے پیغام پہنچ، اب میں نہیں آؤں گا. اس کے بعد فرمایا تیسرا انتظار ہے، اور یاتے یا بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی آخری آیت آ جائے. وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ کون ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. وہ آئے اور وہ آ کے کہے کہ ہم سچے ہیں، ہمیں مانو. یہ نہیں ہوگا، لیکن آئے گا ضرور. یوم یاتی بعض آیات رب کا لا ینفع نفسا ایمانھا. ترجمہ آپ کو معلوم ہے کہ جس دن میرا 12واں امام ظہور فرمائے گا، اللہ کی آخری آیت ظاہر ہوگی، تو اس دن نہ ماننے والوں کو دیکھ کر، یہ جو نہ ماننے والے اسے دیکھ کر مانیں گے، ان کا یہ ماننا ان کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، خالق کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. نہ خالق اسے قبول کرے گا ایمان دیکھ کے لانے سے، دیکھ کے لانے کے بعد بھی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اور نہ اللہ اسے تسلیم کرے گا. تو کیا مقصد ہوا؟ مقصد خالق کا یہی ہے کہ 12ویں کے آنے سے پہلے انہیں پہلے مان لو. ہے زندگی کے کسی حصے میں مان لو، ساری زندگی بے معنی گزار دو، بغیر پہچانے گزار دو، اگر آخری رات مان لو ہم حر بنا دیں گے. ماشاءاللہ. مانو تو صحیح، نہ مانو تو صحیح. ہاں، انہیں ہم اتنا اعزاز بھی آپ کو دے دیں گے، مانو انہیں. اور جب اتنی بڑی بات ماننے کی ہوگی، اس میں اس طرح کی ڈھیل عدل الہی ہے. اور انہیں فرما رہے اگر کوئی ڈھیل دے دے نا ماننے میں، جسے اتنی زور سے منوانا چاہتا ہے، وہاں یہ ڈھیل جو ہوگی، یہ ڈھیل انتظار نہیں ہوگی، یہ عدل الہی ہوگا. عدل الہی ہے کہ شاید کسی وقت مان لے، شاید مان لے. بس آج جہاں رات بات ختم ہوئی کہ اب جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے، میرا 12واں امام آئے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں کہ جب سرکار تشریف لے آئیں گے، رات بھی میں نے عرض کیا کہ جناب علی علیہ سے پہلے کن کا ظہور ہوگا؟ رجعت ہوگی امام حسین علیہ السلام کی. ماں اپنے تمام محبین و انصار و شہداء کی. ان کے بعد دوسری جناب علی علیہ السلام کا ظہور، رجعت ہوگی. پھر تیسری سرکار دو عالم کی رجعت ہوگی، حضور پاک کی رجعت ہوگی. کل میں نے یہی عرض کیا. اور رجعت ہو کے سرکار دو عالم ہی آ کے امام زمانہ کی فوج میں شریک ہو کر جہاد فرمائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں جہاد نہیں کیا، خدا جان امام زمانہ میں شریک ہو کے مجاہد بن رہا ہے. بہت بڑی بات ہے. عالمین کا سردار اپنے زمانے میں نہیں لڑ رہا، وہاں جناب علی کو کہا کہ تم تلوار لے کے لڑو. لیکن جب امام زمانہ آئیں گے، کوئی تو کمال ہوگا نا اس آخری میں کہ ان کے امر حکومت میں جو عمل ہوگا، دیکھیں اس میں سرکار دو عالم بھی جہاد فرمائیں گے. دیکھیں کل بات رہ گئی تھی، اپنے ساتھ مومنین لائیں گے سرکار دو عالم. ان میں آپ شامل ہیں. آپ ان میں وہ لوگ جو ان کے نام پہ شہید ہوئے ہیں، ان کو ساتھ لے آئیں گے، تاکہ رجعت کے بعد انہیں بستر کی موت نہیں ملی، ان کا مزہ نہیں چکھا انہوں نے. وہ تو شہید ہوئے نا تلوار سے. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جو حضرات محبت تو رکھتے تھے لیکن وہ شہید ہو گئے، لیکن موت، بستر کی موت انہیں نہیں آئی، تو انہیں لے جائیں گے.
پھر وہ امام زمانہ کی رجت میں انہیں بستر کی موت کا مزہ لیں گے. اور جو یہاں بستر کی موت مر گئے اور ان کی تمنا تھی کاش کے مستشہدین بین یدائے. یہی دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ دیکھیں آپ اللہم اجعلنا من آوانہ و انصارہ و اشیائہ. اے اللہ مجھے اس کے مددگاروں میں سے بنا دے، اس کے شیعوں میں سے بنا دے، اس کے امام کے انصار میں سے بنا دے. وجعلنی مجھے بنا دے من المستشہدین بین یدائے کہ میں امام زمانہ کے سامنے شہید ہو جاؤں. یہ دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ ہم دعا مانگتے ہیں. تو پھر جو یہ دعا لے کے اس دنیا پہ بستر کی موت مر گئے تھے، پھر وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ وہاں جا کے شہید ہوں گے. ان شہداء کا درجہ ان شہداء سے زیادہ ہوگا. امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں شہید ہوں گے، ان کا درجہ اور بلند ہو جائے گا، اور بلند. اب امام زمانہ جب سرکار دو عالم اس شیطان کو قتل فرما دیں گے، کون قتل کرے گا؟ حضور پاک خود اپنے دست مبارک سے، کیونکہ ساری شرارت ہی اسی شیطان کی ہے نا، اسے اپنے ہاتھ سے معلوم ہے. بہت اچھی بات ہے، یہ بھی عدل الہی ہے کہ شیطان کو علی علیہ السلام قتل نہیں کریں گے. سرکار دو عالم اسے اپنے ہاتھ سے بیت المقدس میں جب قتل کر دیں گے، پھر کل شیاطین ختم اور ہمیشہ کے لیے حکومت الہیہ کا نفاذ ہو جائے. پھر پتہ لگے گا کہ اسلام کیا ہوتا ہے. اس اسلام میں آج تھوڑا سا پہلو کل میں نے بیان کیا تھا، تو اس وقت امام کے کتنے کام ہوں گے؟ 2. ایک کام ہوگا بدلہ لینا، ایک کام ہوگا انتقام لینا. سرکار بدلہ لیں گے شہداء کا، انبیاء کا، اور انتقام لیں گے اللہ کے دشمنوں سے. اللہ کے دشمنوں سے کیا لیں گے؟ انتقام. منتقم کون ہے؟ امام زمانہ. سائر کون ہے؟ سے الف حمزہ. سائر کے معنی خون کا بدلہ لینے والا. خون کا بدلہ لے گا. جو کربلا میں شہید ہوئے یا انبیاء شہید ہوئے، ان کا کیا لے گا؟ بدلہ لے گا. خون کا بدلہ خون. سائر کہتے ہی اسے ہے کہ اس کے دل میں ایسا غبار جذبات محبت امام ہو کہ سوائے دشمن کو قتل کرنے سے کسی بات پہ راضی ہی نہ ہو. وہ ہوتا ہے سائر. سائر کے معنی قتل کرنے والا، خون کا بدلہ لینے والا. جب اتنا سخت جذبہ ہوگا تو پھر امام زمانہ کے ہاتھ سے جو قتل ہوں گے، امام بدلہ لے گا، کربلا والوں کا بدلہ لے گا. آپ تفسیر جانتے ہیں. اور پھر اللہ کے دشمنوں کا بدلہ لے گا. اور میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں، اللہ کے دشمن کوئی اور تھوڑے ہوں گے. ہائے ہائے، جو ان کے دشمن ہیں وہی تو اللہ کے دشمن ہیں نا بابا. اللہ کی کن سے دشمنی ہے؟ فرمائیں. غور نہیں فرما رہے آپ. میں دیکھیں باریک بات، میں مناظرے کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ کی جو دشمنی ہوگی کس کی وجہ سے ہوگی؟ دیکھیں ذرا کل من کان عدوا لجبریل، جبریل سے دشمنی کس وجہ سے ہے؟ کیا انسانوں کو جبریل نے کوئی آ کے تکلیف پہنچائی ہے؟ ہاں، پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں کل من کان عدوا لجبریل، یہ جو جبریل کے دشمن ہو گئے ہیں کیوں ہوئے ہیں؟ سرکار سے پوچھا گیا مولا جبریل نے تو کسی دشمنی کی نہیں، یہ دشمن کیوں ہوئے ہیں؟ فرمایا صرف دشمن اسی لیے ہے تو جو علی کے فضائل لاتا ہے. اور نہیں فرما رہے جبریل، ہاں یا جبریل تو جو جناب علی کے فضائل لے کے آتا ہے، بس تیرے فضائل لانا ان کے لیے دشمنی کا سبب ہو گیا. تو پھر اللہ کے دشمن کون؟ انہی کے سبب سے دشمن. لیکن اتنے بڑے انتقام اور سائر ہونے کے باوجود بھی اس امام کا لقب ہے غیث الرحمہ. خدا کے لیے مضمون سنیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں.
اس کے باوجود بھی امام کا لقب ہے غیث الرحمہ، رحمت کی بارش۔ سبحان۔ غیث کے معنی ہوتے بارش۔ یہ غیث غاثہ یغوث ہو جو حضرت عربی دان تشریف فرما ہے، یہ فعل، یہ دیکھیں ناصرہ ینصر میں یہ لازم باب ہے کہ غاثہ یغوث ہو وہ ہوتا ہے۔ غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو خود، ایک وہ بارش ہوتی ہے جو خود آ جائے، جو خود بارش اترے اسے مطر کہتے ہیں۔ میم توے رے مطر، اسے مطر کہتے ہیں جی۔ اگر جو پکار کے بعد، استغاثوں کے بعد، تمناؤں کے بعد جو بارش نازل ہو اسے غیث کہتے ہیں۔ اور یہ فرما رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غیث کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو کسی کی، توجہ فرمائے، جو کسی کی طلب اور پکار بار بار کو سن کے آ کے مدد کرے اسے غوث کہتے ہیں۔ کبھی غوث کا نام سنا آپ نے یا نہیں؟ غوث کون ہوتا ہے؟ جو استغاثے میں آ کے مدد کرے۔ تو پھر غیث کیا ہوتی ہے؟ بارش۔ اور بارش بھی کس کے لیے؟ جب تک کہ پہلا استغاثہ نہ ہو، پہلے پکار نہ ہو، پہلے طلب نہ ہو۔ اس لیے امام کیا لقب ہے؟ غیث الرحمہ، رحمت کی بارش۔ اور وہ رحمت تب بارش پڑے گی جب آپ میں استغاثہ ہوگا، آپ کی طلب اور پکار ہوگی۔ اللہ جتنی طلب و پکار پڑتی چلی جائے گی، یہ امام کا لقب ہے۔ جب ابھی بیان کرتے ہیں یہ جو رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت کہاں تک ہوتی ہے؟ ذرا آپ برابر تک صلوات پڑھ دیں، میں موضوع دوسرا پہلو ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب یہ بارش کی اس وقت میں صرف 4 قسمیں بیان کرتی ہوں۔ ایک بارش کی قسم ہے یہی مطر، ایک قسم ہے غیث، یا غیث کے معنی بارش، ایک ہے موزن، میم زے نون موزن، اور ایک ہے سحاب، سین ہے حلوے والی الف بے، سحاب۔ سحاب کے معنی بھی بادل، موزن کے معنی بھی بادل، مطر کے معنی بھی بادل، غیث کے معنی میں بھی بادل۔ جب یہ ہیں تو ان میں فرق کیا؟ میرے امام کا لقب موزن نہیں غیث ہے، امام زمانہ کا لقب غیث۔ اب جو یہ جو غیث ہے، اس غیث کو بیان کرنے کے لیے میں اب سورہ واقعہ میں ایک آیت آتی ہے، افرأیتم الماء، کیا تم نے پانی کو نہیں دیکھا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی تم دیکھتے ہو، اس پانی پہ تم نے غور نہیں کیا؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کہ تم نے اسے کیا، تم نے مزن سے اس پانی کو اتارا ہے؟ توجہ فرمائیں، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، اس مزن مانے بادل سے، جہاں پانی کا ذخیرہ بھی پیش کرتے ہیں، اس سے تم نے پانی کو اتارا ہے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں؟ میں نہیں کہا ہم، تم اتارنے والے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں۔ لو نشاء، لو نشاء، اگر ہم چاہتے، جعلنا ہو اجاجا، تو اس پانی کو جو تم میٹھا ہو کے پی رہے ہو ہم کھارا بنا دیتے۔ عجیب اس میں بحث ہے جو ابھی کرتے ہیں، جب لو نشاء، اگر ہم چاہتے، جعلنا ہو، ہم بنا دیتے، اجاجن مانے کھارا، کھارا پانی، کڑوا پانی بنا دیتے۔ فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے میٹھا بنایا ہے۔ علی فرما رہے فلولا تشکرون، کیا تمہیں شکر کا تصور نہیں آتا کہ ہم اگر اسے کڑوا بنا دیتے؟ کڑوا نہیں بنایا، تمہاری خوشنودی کے لیے، تمہاری صحت کے لیے ہم نے اسے میٹھا بنا دیا ہے۔ اور جب شکر آتا ہے نعمت پر، یہ میٹھا بنانا ہماری نعمت ہے تمہارے لیے۔
क्यों नहीं शुक्र करते? बस इसी को थोड़ी सी बहस करके मैं आगे बढ़ाता हूँ। जनाब ये मोज़न क्या है? मीम जे नून मोज़न, फिर बहस की तरफ हम आएंगे। ये मोज़न क्या होता है? मोज़न सरकार, बादलों की दो किस्में, एक होता है सहाब, सीन है अलिफ बे सहाब, और एक होता है मोज़न। ये पानी है, वो बादल जो पानी से भरा हुआ हो, उस भरे हुए पानी का नाम मोज़न है, मीम नून से मोज़न। अब पानी से भरा हुआ ये जो मोज़न है ना, ये जो पानी है ये दो गैसों से मिलके बना। अभी ध्यान करते, इसलिए मैंने देखा है कि जो हज़रात बिल्कुल तवज्जो नहीं फरमा रहे वो भी तवज्जो फरमाएं। मोज़न दो पानी, ये जो आप पीते हैं रोज़ पानी, ये दो गैसों से बना है। एक गैस का नाम ऑक्सीजन है और एक का नाम हाइड्रोजन है, ठीक है। और एक हिस्सा हाइड्रोजन का और 8 हिस्से ऑक्सीजन। अब मैं जुमला कहूँ, खुदा जाने अल्लाह को कितनी ऑक्सीजन बनानी पड़ी इतनी समंदर बनाने। नहीं अभी तवज्जो नहीं फरमाई आप। कितनी समंदर बनाए खालिक ने? एक हिस्सा आपकी ज़मीन है, बाकी तो सारा समंदर है। पानी है या नहीं? और पानी बगैर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बनता नहीं है, तो फिर कितनी सर्फ हुई होगी खालिक की। हाय हाय कितनी बड़ी, इतना पानी खालिक ने, मालूम होता है खालिक ने पानी 1-2 दिन के लिए नहीं बनाया, क़यामत तक के निज़ाम के लिए इतना पानी बना दिया है कि दोबारा बनाने की ज़रूरत ही ना रहे। हाँ दोबारा ज़रूरत ही ना रहे। जब पानी क़यामत तक के लिए बना दिया है तो क्या इमाम नहीं बनाया होगा क्या? हाँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह सही यार। हाँ ये देखे ना, ताकि आपको खुश भी तो करना है ना, नारे भी तो लगवाने हैं ना। अब जनाब ये हुआ कि ये जो इतनी पानी खालिक ने बनाया है, तवज्जो फरमाए कि अफराए तुम की लफ्ज़ क्यों कही? क्यों नहीं गौर व फिक्र करते उस पानी को जिस पे तुम पीते हो? इसको तुमने मोज़न से नाज़िल किया है या हमने नाज़िल किया? कोई बात तो है दरमियान में। अब ये जो पानी है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हिस्सा और 8 ऑक्सीजन के हिस्से मिला दें, अब मिला दें तब ये पानी बनता है। अब जो नहीं जानते हकीकत को वो असल ही पानी को पानी कहेंगे। गौर नहीं फरमा रहे, मेरे साथ ज़हन में रहा है। हालांकि यही पानी जो हम पी रहे हैं ये पानी असल नहीं है, अपने बातिन का ज़हूर है। सही समझो फरमाए, इसका बातिन तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, सामने पानी है। देखिए हम पानी से मुतारिफ हैं। मैंने किसी भी मजलिस में अगर कहा हो, देखिए पानी से हम सैराब होते हैं, जैसे ये बना है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, उससे हम सैराब नहीं होते, वो जरिया है पानी के बनने का। अगर लाखों ड्रम भी ऑक्सीजन के घर में हों, प्यास नहीं बुझेगी, प्यास पानी से बुझेगी। इसीलिए अल्लाह ने 14 को सैराबी के लिए भेजा है। क्या कह रहा है ना, ये है जनाब। अब जनाब ये हुआ कि इनको ऑक्सीजन, मैं मुझे जो अंदर से बात है यार वो मैं आपको सुनानी है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन इनको अपनी जो इनके तनासुब है उस तनासुब से हम नहीं बना सकते बाबा, पानी हम नहीं बना सकते। खुदा ने वो तनासुब तो बता दिया गया, 1/8 और 8/9, 8 हिस्सा एक ऑक्सीजन, 1 हिस्सा हाइड्रोजन। आप बना लो, ऑक्सीजन भी आपके पास है, हाइड्रोजन भी है, तो एक कतरा बना लो पानी। हाँ बनाए ना, डॉक्टर साहिबान तो बहुत कुछ बना रहे हैं, साइंस की तरक्की भी है। एक पानी नहीं बना सकते यार, पानी नहीं बना सकते, इतने मजबूर हैं।
تو جو پانی پہ کنٹرول کرے امام ہم بنا لیں گے. ہاں تو اب یہ جو پانی ہے نا، پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے صحیح بنا ہے. اب توجہ فرمائیں، اب محققین، یہ زمانہ تحقیق کا جو صاحبان ہیں ان چیزوں سے متعلق ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے. اب یہ جو آکسیجن اور ہائیڈروجن جو ہے یہ بھی کسی شے سے بنتی ہے. یہ جو آکسیجن ہے اور ہائیڈروجن ہے یہ بھی ایک کسی شے سے بنتی ہے. اسی شے کو سمجھ گئے میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں کہ کس شے سے بنتی ہے. اب وہ فرماتے ہیں کہ ایسی شے سے بنتی ہے جو جز تو ہوتی ہے لیکن اس کی آگے تجزیہ نہیں ہو سکتا. تجزیہ نہیں ہو سکتا. وہ جز ہوتا ہے لیکن ایسا جو جزو میں تقسیم نہیں ہو سکتا. یعنی ہم اس کا تجزیہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ ملتی ہے ان کے ساتھ تب جا کے آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کے پانی بناتی ہے. جب پانی کا ہر قطرہ بنتا ہے فرمایا ہر قطرے میں اتوم وہ ذرہ ہوتا ہے. اتوم الف تے واو میم اتوم. اگر میں عربی کے حساب سے دیکھوں تو اتوم اتم سے ہے جو کسی کے وجود کو تمام کر دے. اتوم الف تے واو میم اتوم کس سے ہے؟ اتم سے. اتم کے معنی ہے اتوم قوام سے بھی آ سکتی ہے، تے کاف میں بھی بدل سکتی ہے عربی قواعد کے لحاظ سے. یعنی جو مابہل قوام ہو، مابہل وجود ہو، مابہل حیات ہو. یعنی جس ذرے سے حیات مل رہی ہو، جس ذرے سے وجود مل رہا ہو، جس ذرے سے اس کا وجود تمام ہو رہا ہو. معلوم ہوتا ہے آکسیجن میں ایک پانی کے ایک قطرے میں تو عام ایک ہوتا ہے اور ہائیڈروجن 2 اتوم ہوتے ہیں، 2 اتوم. اب پوچھا گیا مولا وہ اتوم جس سے پانی بنتا ہے وہ اتوم کیا ہے؟ فرمائے وہ ہمارے نور کی شعاع ہے. غور نہیں فرمایا. صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، میں جملہ کہتا ہوں جناب. فرمایا وہ اتوم جو آکسیجن اور ہائیڈروجن کو آگے ملا کے پھر اسے پانی بناتی ہے وہ ہمارے نور کی وہ شعاع ہے جس کا تم تجزیہ نہیں کر سکتے. تو معلوم ہو گیا کوئی پانی کا قطرہ ایسا نہیں ہے جس میں نور مصطفیٰ موجود نہ ہو. اور نہیں فرما رہے بابا، میں کیا کہہ رہا ہوں. پانی کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس میں 14 کا نور نہ ہو. یہ نور ہی تو ہے 14 کا کہ دنیا نے پن بجلی بنائی ہے. یہ پانی سے بجلی کہاں سے آئی ہے؟ یہ نور میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کن پانی میں کیا؟ پانی میں اگر یہ نور نہیں تھا تو یہاں تک آیا کیسے؟ اگر اس نور کے بنے ہوئی جو ان کی شعاع ہے پانی میں سیکنڈ میں 1,86,000 میل دور جا سکتی ہے تو پھر امام کہاں جا سکتا؟ ہے نا. تو اب جو بھی قطرہ پانی کا گرتا ہے، اب توجہ فرمائیں، جو بھی قطرہ پانی کا گرتا ہے کیوں بارش رحمت ہے. معلوم ہوا ان میں نور آل محمد شامل ہے، نور شامل ہے. ہر قطرہ رحمت ہے خالق کی. اور روایات میں ہے کہ کوئی قطرہ بارش کا ایسا نہیں ہے جسے آسمان سے لے کر زمین میں تعظیماً فرشتہ ساتھ نہ آئے.
اب سمجھ آئی ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ کیوں آتا ہے پہنچانے. یہ تعظیم نور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پھر یہ بارش کا پانی کیوں معظم کیوں ہے، تعظیم کیوں ہے، شفا یابی اس میں کیوں ہے؟ بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے صحت یابی کیوں نہیں ہے نا؟ دیکھیں زراعت میں آئے تو اس میں رنگ پیدا کر دیتا ہے، اسے پانی پیے تو سارا نظام. بہرحال یہ ہوا کہ جب یہ اتوم آکسیجن اور ہائیڈروجن میں اپنی تناسب سے مل کے جہاں جمع ہوتی ہے اسے موزن ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ موزن. اسی موزن کو خالق کیا کر رہا ہے؟ یہ جو پانی تم پیتے ہو، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اس کو تم نے نازل کیا ہے موزن سے یا ہم نے نازل کیا ہے؟ کہ کوئی تو ہم ہیں نازل کرنے والے. یہ ہو گیا موزن. موزن کیا ہوتا ہے کہ جس میں نورے سرکار دو عالم پانی کے ہر قطرے میں موجود. اس لیے پانی کے شکریہ کیوں ادا کیا جائے؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ حکم ہے کہ کوئی بھی پانی کے شکریہ ادا کرے. کھانے پہ شکریہ نہیں ہے، پانی پہ شکریہ. کیوں ہے؟ کیوں فرمائے؟ کھانا کھائیں تو شکریہ نہیں، پانی پلائیں تو شکریہ ہے. کیوں؟ آخر کوئی تو سبب ہے نا. معلوم ہوتا ہے سرکار دو عالم نے کیسے آل محمد کی عظمتوں کو نکھار نکھار کے بیان کیا. اللہ اکبر. پانی پہ شکریہ. اچھا جناب، اب یہ آ گیا موزن. اب یہ موزن سے پانی جو آ رہا ہے، کس کی وجہ سے پانی بن رہا ہے؟ اس اتوم سے. جو اتوم اس پانی میں آ کے آکسیجن ہائیڈروجن میں آ کے مل کے اسے پانی بناتی ہے. تو اصل کیا چیز ہوئی؟ اتوم. اتوم کیا ہے؟ شعاع محمد، نور محمد و آل محمد. اب فرمایا کہ یہ آخر پورے عالمین میں بارش ہوتی ہے. یہ پاکستان میں آپ کے لاہور میں بارش نہیں ہوتی، اور پھر بارش عجیب طرح کی ہے، ایک جگہ ہو رہی ہے ساتھ نہیں ہو رہی. یہ کیا نظام ہے؟ صحیح یہ یا اب یہ برسات کی جو موسم آ رہی ہے یہ دروازے تک ہے، باہر نہیں. یہ کیا نظام ہے خالق کا کہ جہاں چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے اور جہاں ہے نہیں برساتا؟ وہ میں نہیں برساتا، ہم برساتے ہیں. اب دیکھیں نظام کابینہ بیان کریں گے انشاءاللہ، 2 دن ہیں. یہ جو نظام کابینہ کا ہے آخر ایسے ہے نا. یہاں بھی یہاں ہو رہا، آگے نہیں ہو رہا، آپ کے ملک میں ہو رہا، کہیں ہو نہیں رہا. اب فرمایا کہ صاحب ان کے یہ نور کی شعاع ہے، عالمین میں ہر طرف آل محمد کے نور کی شعائیں پھیلی ہوئی. محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کی شعائیں عالمین میں پھیلی ہوئی. اب آج دیکھیں، ابھی آپ آن کرتے ہیں، یہ جو آپ کے کان میں ہوتا ہے چھوٹا سا کیا ہے، موبائل سے، موبائل کے اوپر ویوز ہیں یا نہیں؟ تبھی تو آپ یہاں آواز سنتے ہیں. اگر ان کی ویوز عالمین میں پھیل سکتی ہے، کیا نور مصطفیٰ نہیں پھیل سکتا؟ اگر آپ کے پاس آلہ ہے، آلہ جہاں کمرے کے اندر بھی بیٹھے ہو تو وہاں بات کر سکتے ہیں. بات اس سے کر سکتے ہیں جو اسی ماحول میں بات کر رہا ہو. اگر آپ اس صلاحیت کے مالک ہیں تو پھر گھر بیٹھے ہوئے امام سے بھی بات ہو سکتی ہے. صلاحیت ہے تو پیسہ کرے نا بابا. صلاحیتوں کے بغیر نہیں، صلاحیتیں ہونی. یہ نشانیاں بنتی جا رہی، ہمارے لیے مثالیں بنتی جا رہی. سمجھ آئی؟ اب یہ جو ان کی نور کی ویوز ہیں یہ عالمین میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں. تو اب کیا کرنا کہ ہم چاہتے تھے تمہارے پانی کو ہم کڑوا بنا دیتے. کڑوا نہیں بنایا. فلولا تشکرون، کیا تم ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں شکریہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم نے تمہیں تمہارے پانی کو میٹھا بنایا ہے. فرمایا اگر آج کڑوا ہوتا کیا ہوتا؟
آپ اسے آسانی سے بیٹھتے، کیونکہ سارا خالق کہتا ہے کہ اندر بھی جائے تو میٹھا میٹھا ہو کے پانی جائے تاکہ خوشی سے زیادہ پئیں۔ تو معلوم ہوتا ہے جن کی محبت میں خوشی ظاہر ہو وہ نور محمد مصطفیٰ ہوتا ہے، خوشی حیرت۔ اسی لیے پھر جب وہ وہاں جا کر ان کو جیسے خالق چاہتا ہے، یا جو کنٹرولر ہے امام پورے عالمین کا، جس کی کابینہ پورے عالمین میں کار فرما ہے، اسے تشریح سے بیان کریں گے۔ لیکن اچھا، بعد بارش برسانے میں کون مقرر ہے؟ اب پھر میں ادھر جانا نہیں چاہتا ابھی۔ پھر کون ہے کہ جو یہ بارش برساتی ہے؟ کوئی تو ہے۔ ہوائیں کون چلاتی ہے؟ باد سرسر کون چلاتا ہے؟ باد سموم کون چلاتا ہے؟ ہر طرح کی یہاں ہوائیں ہیں، یہ ریح کو کون چلاتا ہے؟ ابھی بارش، ابھی ہوا نہیں، ابھی چل پڑی، ابھی کم تھی اب تیز ہو گئی ہے۔ کون ہے جو تیز کرتا ہے؟ کون ہے جو کم رکھتا ہے؟ کم و تیز دلیل ہے کوئی کنٹرولر ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جی؟ ہے نا؟ جب ہے تو بارش کا کنٹرول اب کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دن بارش ہوتی چلی جاتی ہے، ہوتی نہیں بارش۔ اور اب میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ بارش سرکار، بارش جب پورے قرآن میں، اچھا ذرا صلوات پڑھ، میں یہ بات ادھر ایسے کر کے پھر مشکل نہ ہو آپ کے لیے۔ اب یہ جو بارش ہوتی ہے نا، بارش جب قحط پڑتا ہے، قحط، تو پھر آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز استسقاء۔ استسقاء کی معنی ہوتا ہے ساقی سے پانی طلب کرنا۔ فرمائے کوئی تو ساقی ہے نا، اس سے آپ پانی طلب کرتے ہیں۔ ہاں، طلب کے معنی میں استسقاء اس لیے ہوتا ہے۔ پھر یہ ایک زمانے میں قحط پڑ گیا، متوکل کے زمانے میں اتنا قحط پڑا کہ ان کو کہا کہ باہر چلے جاؤ اور جا کے نمازیں پڑھو صحرا میں، اور حکم ہے، اب بھی حکم ہے۔ یہ سارا کی نمازیں اس وقت پڑھی جاتی ہیں کہ جب آدمی پریشان ہو جاتے ہیں، پھر جا کے انہوں نے نمازیں پڑھنی شروع کی۔ بارش نہیں ہوئی، معلوم ہوتا ہے نمازوں سے بارش نہیں ہوتی۔ ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر ہماری نمازوں سے فوراً بارش ہو جاتی، پھر ہو جاتی نا، پھر دوبارہ کیوں جانے کی ضرورت ہوتی؟ ہم عبادت بھی کریں نہیں مانی جاتی یارا، پھر دوسرا کیا مانا ہو؟ عبادت بھی کر کے بھی ہماری عبادت کا معیار یہ نہیں ہے کہ ضرور نہیں ہے کہ وہ مانی جائے۔ پھر ایسوں کو ڈھونڈو جن کی بات رد ہی نہیں ہوتی، بابا ایسے کو تو ڈھونڈنا چاہیے نا بات۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پریشان ہو گئے ہیں۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی پریشان ہو گیا، ساری دنیا بادشاہ کے پاس آئی، کیا ہو گیا؟ تو بادشاہ ہے، تو دعا مانگ۔ اس نے بھی زور لگایا، بارش ہوتی نہیں۔ اس میں سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں بارش کراتا ہوں۔ وہ مسلمان نہیں تھا، نصرانی تھا۔ تو آپ کو بات تو یاد ہے، نصرانی تھا، بابا صرف سنانا مقصود ہے۔ اب جو صحیح نصرانی تھا اس نے آ کے، اب لوگ نے ایسے جو ہاتھ کیا، بغداد میں فوراً بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہ ہونے والی بارش ہو گئی، اللہ جانے یہ کون ہے۔ اب انہوں نے تشویش، بابا بات کیا؟ کہنے لگا تمہارا مذہب درست نہیں ہے، معاذ اللہ، ہمارا عیسائیوں والا مذہب صحیح ہے۔ دیکھیں آپ نے کتنے دن دعا مانگی ہے، بارش نہیں ہوئی، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، بارش آ گئی ہے۔ ہے صرف ہاتھ کھڑے کرنے سے جس سے بارش آئے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے؟ اور جو کمزور لوگ تھے عقیدہ بدلنے لگے۔ معلوم ہوتا ہے عقیدہ بدلتا ہے تب جا کے نظام خراب ہوتا ہے۔ اب ان کا عقیدہ بدلنا شروع، عیسائی صحیح ہے۔ اب جب ان کی کثرت ہونے لگی تو بادشاہ کو جا کے کہا گیا تم تو بیٹھا ہوا ہے تخت پہ، لوگ آدھے جو ہیں اس عیسائی کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ کہنے کا کوئی عالم بلواؤ، اپنے عالم بلواؤ، انہیں کہو تم دعا مانگو۔ اب عالم بلوائے گئے، زور لگایا، کچھ نہیں ہوا۔ اب جب کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کیا کچھ؟ اب اگر کوئی بھی نہ ہو عالمین میں، پھر اللہ کا کیا بنے گا؟
غور فرمائے نا، تو پھر تو کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نے کہا خام خواہ تو ایسے کر رہا ہے جسے تو نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار کی وہ جیل بھی میں نے سامرا کے آگے آپ دیکھا ہے، میں بھی دیکھ کے آیا، زیارت کی ہے، تو وہاں سے ہاں انہوں کو بلا لو، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ اب امام علیہ السلام کو بلایا گیا، جب آئے اور کہا یہ گیا آپ کے نانے کے دین کی بات ہے بات دین والے کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ اب جب امام آئے آ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا یہ آدمی ہے یہ بارش برسا دیتا ہے۔ وہ تو لوگ بھی جو اس کے حواری تھے انہوں نے کہا سرکار ایسا ہے ہی نہیں کوئی۔ اب سرکار نے فرمایا جاؤ اس سے کہو کہ دعا مانگے۔ اب جو وہ گیا دعا اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اب اس نے ہاتھ ایسے کر کے جو دعا مانگی، بادل آئے اور بارش کے آثار، بارش شروع ہو گئی۔ ابھی آثار ابھی ہوئی نہیں، میں نے غلط کہا، ہوئی نہیں ابھی، آثار جب ہے کہ بارش آ جائے، ابھی آئی نہیں کہ بارش آ جائے۔ امام نے اسی وقت بادشاہ بھی سارے فرمایا ایک آدمی کو جا اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے نا وہ وہاں سے اٹھا کے لے آؤ۔ ہائے اب انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب اس نے تو درمیان میں ان چیزوں کے وہ چیز چھپائی ہوئی تھی، ایسے کر کے چھپائی ہوئی تھی، معلومات ہے جو چھپی ہوئی شے کو جانے وہی امام ہوتا ہے۔ ہاں کوئی تو بات ہے نا۔ اب یہ ہوا کہ جاؤ جا کے لے آؤ، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اب جو گیا وہ آدمی، اب بادشاہ نے کہا جاؤ جا کے اس کے ہاتھ میں دیکھو۔ اب جو گیا تو اس نے بڑی چھپانے کی کوشش کی، لیکن امام کا حکم ہوا، اب تو چھپانے کا تصور ہی نہیں ہے، تو اس نے جا کے اسی کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، چھوٹی سی ہڈی، ہڈی ہاتھ میں لی اور امام کے آگے، وہ بادشاہ کے آگے آ کے رکھ دی۔ اب امام نے فرمایا اس سے کہو یہ بادل تو آئے ہوئے ہیں دعا مانگ۔ اب جو اس نے دعا مانگی بادل چھٹ گئے۔ جو بادل آئے ہوئے تھے وہ بھی اسی وقت ہی ختم ہو گئے۔ اب جب انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا، یہ روزانہ دعائیں مانگتا تھا، اللہ جانے اب اس ہاتھ کی کیا شکل تھی، کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا اب اسے کہو دعا مانگا تو بادل نہیں آتے۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے کتنی غلطی ہوئی، ہم نے اسے مانا تھا، پچھلا مانا گیا سارا، یہ تو اور کچھ نکلا ہے، ہم کچھ سمجھتے تھے یہ کچھ اور ہے۔ اب یہ ہوا کہ جب اس نے دعا مانگی تو نہیں ہوا۔ اب امام نے فرمایا، میرے امام نے فرمایا ہمیں خوشی ہونی چاہیے، ہمارا امام خوش ہونا چاہیے آپ لوگوں، ہمارا امام اس وقت فرماتا ہے کہ یہ ہڈی جو اس کے پاس ہے یہ کسی نبی کی ہڈی ہے۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، نبی کی ہڈی ہے، چونکہ نبی کا وجود آل محمد کے پسینے سے بنا ہے۔ اور نہیں فرما رہا، سمجھا کریں بابا، سمجھا کریں، چونکہ جب زیر آسمان آتی ہے، زیر آسمان فوراً اس پہ اس وجہ سے جو پسینہ شامل ہے ان میں آل محمد کا فوراً رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری کرامات اس ہڈی کی ہے، اس کی وجہ سے یہ بارش ہوتی ہے، ورنہ ان کے مذہب میں کمال نہیں ہے، مذہب آل محمد کا سچا ہے۔ مذہب اسلام سچا ہے نہ کہ نصرانیت سچی ہے۔ تب جا کے لوگوں کو پتہ لگا کہ ہیں یہ بات اصل کیا ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ یہ جو غیث ہے نا، غیث پورے قرآن میں غیث 2 مقام پر آئی، جو لقب ہے میرے امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علیہ۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اسے پڑھ دوں درسوں کے، میں یہ ابھی ہے یہ چونکہ بات لمبی ہے، میں آپ فرمائیں گے میں کاٹ کے نتیجے پہنچا دوں، ایسے بھی ہو سکتا ہے، میرے لیے مشکل نہیں۔ اب جناب یہ ہوا کہ سورہ شورا اور سورہ لقمان 2 سورتوں میں غیث کی لفظ آئی پورے قرآن میں۔ اب 25واں پارہ سورہ شورا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ،
من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ واللہ ولی الحمید. اللہ وہو الذی، وہ ہے سبحان. اب اس میں بڑی بحثیں ہوئی صحیح. وہ وہو الذی، اور وہ ہے ینزل الغیث، جو بارش نازل کرتا ہے. یہ کرتا ہے حال کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے لیے ماضی بھی حال ہے، مستقبل بھی حال ہے. اور نہیں فرما رہے یہ اگر اس غیث سے مراد کون سی بارش ہے؟ یہ جو غیث ہے یہ کون سی؟ اب یہی عام لوگوں نے بارش لکھی ہے. من بعد ما قنطوا، اس کے بعد یہ بارش نازل کرتا ہے جب لوگ اس بارش سے مایوس ہو جائیں. خدا گواہ کہ مایوس بھی اگر کہیں قحط پڑ جائے کہ بارش نہ ہو، وہ بھی کسی ہدایت کے لیے ہوتا ہے. یہ مایوسی ایک دو آدمیوں کے لیے نہیں ہے، یہ عالمین کے لیے ہے. تو پھر جب عالمین مایوس ہوں گے تو بارش نازل کرے گا. پھر یہ بارش نہیں، یہ امام زمانہ کا ظہور ہے. یہ غیث کون ہے؟ صحیح غیث کون ہے؟ یا علی مشکل. تو یہ کن کا؟ بن بعد ما قنطوا، جب یہ سارے مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے. نا امید، یہ بارش کی نا امیدی بہت کم ہے. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ ساری کائنات نا امید ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے خالق نے ایسے خطے بنائے ہیں جہاں ہر وقت بارش ہوتی ہے. پھر نا امیدی کی تو تناسل جو ہے وہ کم ہو گیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بارش ہے خالق کی جس میں عالمین نا امید ہو جائیں گے، تب وہ اسے نازل کرے گا. اس غیث کو امام زمانہ. اللہ اکبر. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. دیکھیں بارش کے نازل ہونے کے بعد ینشر رحمتہ کے لفظ نہیں آئی، لیکن یہاں کیا ہے؟ جب بارش آ جائے گی، یہ غیث آ جائے گا، یعنی ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا. اس وقت کیا ہوگا؟ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی پوری رحمت کو عالمین میں نشر کر دے گا. کہاں تک چلی جائے گی؟ عالمین تک. تو عالمین میں کن کی رحمت ہوگی؟ امام زمانہ کی. تو اب میں ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ متوجہ ہیں. جب امام زمانہ کی رحمت عالمین میں نشر ہو جائے گی تو پھر یہ تو عالمین میں شامل نہیں ہے. اچھا ابھی بات سمجھ نہیں آئی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 14 عالمین میں شامل ہیں. پہلے بات سماج فرما لوں، کوئی حرج نہیں. چونکہ نئی بات ہو تو سٹرائک ہوتی ہے فوراً، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں 14 عالمین کے حاکم ہیں یا نہیں؟ عالمین محکوم ہیں یا نہیں؟ تابع ہیں یا نہیں ہیں؟ ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ مافوق کون ہیں؟ 14. حاکم کون ہیں؟ 14. محکوم کون ہیں؟ عالمین. تو پھر حاکم و محکوم تو ایک جیسے ہو نہیں سکتے. عالمین محکوم ہے نا بابا. جب عالمین محکوم ہے تو سرکار کس کے لیے آئے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. پھر عالمین میں اس کی رحمت پھیلے گی جو عالمین میں شامل نہیں ہے. عالمین کے حاکم ہیں آل محمد، رسول حاکم ہیں عالمین کے، نہ کہ عالمین میں شامل ہیں. میرا خیال بات سمجھ نہیں آ رہی یا میں سمجھا نہیں سکا شاید، کہ عالمین میں شامل نہیں ہیں، عالمین کے حاکم ہیں. حاکم ہیں. اب 14 حاکم ہیں، عالمین محکوم ہیں. اب اللہ کہتا ہے کہ میں عالمین کا بھی رب ہوں اور 14 کا بھی رب ہوں. اب اگر بات اچھی لگے تو میں جملہ کہتا ہوں. اب الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے. عالمین تو آل محمد کے محکوم ہیں. ہے بہت بڑی چیز.
ہے مگر عالمین ان کے زیر حکم ہیں، محکوم ہیں۔ آل محمد کیا ہیں؟ حاکم ہیں۔ یا رب محمد و آل محمد، عالمین کا بھی وہ رب ہے اور آل محمد کا بھی وہ رب ہے جو حاکم ہے عالمین کے۔ اے اللہ اب تو بتا، تجھے عالمین کا رب ہونا زیادہ پسند ہے یا آل محمد کا رب ہونا؟ کوئی تو بات ہوگی نا، معلوم ہاں کہ کون ہے عالمین کے رب؟ کون ہے؟ وہ ان کا رب ہے۔ عالمین کے مربی 14 ہیں اور ان 14 کا رب وہ ہے۔ ینشر رحمتہ، اس کی رحمت پھیل جائے گی۔ واللہ ولی الحمید، اللہ با اختیار بھی ہے، ولی بھی ہے۔ بارش پہ کبھی اپنے اتنے اعزاز نہیں گنوائے، غور نہیں فرما رہے۔ ولایت کی لفظ بارش کے نازل ہونے کے بعد نہیں کی گئی۔ خدا جانے ترجمہ کرنے والوں نے ولی کی لفظ کو کیوں نہیں دیکھا؟ ولی وہ ہوتا ہے جہاں کل اختیارات آ کے جمع ہو جائیں، اسے ولی کہتے ہیں۔ جہاں کمالات آ کے جمع ہو جائیں وہ اسم اللہ بنتا ہے، جہاں اختیارات آ کے جمع ہو جائیں وہ ولی بنتا ہے۔ ہاں کوئی تو ولی ہے نا غیر سے مراد، کہ اللہ کو بھی ولی کہنا پڑ رہا ہے۔ اور اللہ حمید ہے، حمید کے معنی جب سے ہے، صاحب حمد ہے۔ تو پھر کوئی تو ایسی مخلوق ہے جب سے وہ بنی ہے اس کی حمد میں مصروف۔ تو یہاں غیث سے مراد ظہور امام زمانہ۔ ذرا برانتر صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد۔ ابھی آیت سے اب جناب دوسری آیت ہے سورہ لقمان کی۔ دیکھیں جب میں سورتوں میں یہ آیتیں پڑھوں خدا کے لیے، گھر جا کے ذرا نوٹ کر کے پڑھ۔ سورہ لقمان 21واں پارہ آخری آیت میں پڑھ رہا ہوں، آخری۔ ان کو کہتے ہیں مفاتیح خمسہ۔ فارون نے لکھا یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو فقط اللہ کے لیے اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ لکھا ہو، یہ لکھا ہے، اگر نہ ہو تو کل مجھے پوچھ لیجئے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے یہ 5 اللہ ہی کے لیے۔ اب گنتے ہیں اے اللہ وہ 5 کیا ہیں؟ اب پہلا اللہ کے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ وہ ہے کہ جس کے پاس ساعت کا علم ہے۔ وہ ساعت کون ہے؟ روزانہ میں بتا رہا، وہ قیامت نہیں ہے، ساعت آل محمد 14ویں کا ظہور کا نام ساعت، یہ 14واں امام مراد ہے ساعت۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، ٹھیک ہے، ساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ غیث کو نازل کرتا ہے۔ بارش کہاں ہے یہ؟ ان اللہ عند علم الساعہ کے بعد غیث میں بارش کا کیا تصور ہے؟ ہاں نہیں آپ بھی پڑھے لکھے حضرات صحیح، میرا بزرگ ہے، فرمائیں اللہ ساعت کو جانتا ہے۔ ساعت سے مراد ہم آلے ظہور امام کہہ رہے ہیں، اس کے بعد وہ بارش برساتا ہے۔ یار یہ بارش کا یہاں کیا تک ہے؟ تو ماننا پڑے گا غیث سے مراد اس کا دوسرا نام ہے۔ جس کو وہ جس کا علم وہ جانتا ہے اسی کو وہ نازل کرے گا۔ جو نزل الغیث، وہ غیث کون ہے؟ امام زمان۔ اگر ایسے بارش مراد لیں تو بارش کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب تو یہ سائنس نکل آئی ہے، ایک 2 ہفتے پہلے بتا دیتی ہے۔ میرے خیال ابھی پاکستان میں شاید نہ آئی ہو یا آ گئی ہے۔ اچھا آ گئی ہے، اچھا اچھی بات ہے، اچھی ہے۔ کچھ تو دلیل ملے نہیں ہمارے، ابھی بارش ہوگی کہیں تو وہ آلے پہلے بتا دیتے ہیں کہ وہاں فلاں جگہ اتنی ملی میٹر، اتنی درجے، اتنی بوندا باندی ہوگی، جکھڑ چلے گا، ہواؤں تک بتا دیتے ہیں۔ اگر علم اللہ ہی کے پاس تھا تو ان کو کیسے آ گیا؟ غور نہیں فرما رہے۔ تو پھر غیث سے مراد بارش نہیں ہے، غیث سے مراد ظہور امام زمانہ۔ اللہ ہاں جی ظہور ہے امام زمانہ، بس اسی امام زمانہ کے ظہور کو لے کے آگے، کیونکہ وقت کے حساب سے میں چاہتا ہوں کہ جو آگے بحث ہے وہ اچھی ہو جائے۔ اب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوا، صحیح آج صحیح سے میری بات ہوئی، آج اکٹھے تھے تو صحیح نے فرمایا کہ ایک خط بھی آیا، جناب نے مجھے فرمایا کہ امام زمانہ کے لیے ظہور کی دعا نہ مانگا کرو۔
पहले मेरी बात समाज जज्बात में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ अभी मैंने मुंह से बात निकाली है ना 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 ना। उन्होंने कहा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ताजील ज़ुहूर इमाम की दुआ ना मांगा कर। अब मैं बहस करता हूँ दुआ पे, आपको मालूम हो जाएगा कि दुआ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो होना चाहिए ना बाबा, इतनी तो इजाज़त है ना। अब जनाब ये है कि उन्होंने कहा क्योंकि सरकार के दिन भी मुकर्रर है और अल्लाह जानता है कि कब इनका ज़ुहूर होगा, जो मालूम भी हो मुअय्यन भी हो उसके लिए दुआ नहीं होती। मालूम भी हो, आज यही हुआ ना, मालूम भी हो, सरकार का दिन मालूम है लेकिन अल्लाह को मालूम है ना, हमें तो मालूम नहीं है ना, नंबर एक। और दिन मुकर्रर भी है, एक होता है मुकर्रर एक होता है मालूम। ठीक है, अब ये इसलिए दुआ ना मांगो कि अच्छा दुआ मांगने के लिए जनाब ये देख, अभी सही ने आज मुझे फरमाया कि बनी इसराइल में अजाब के लिए 400 साल की मुद्दत बता दी गई। 400 साल के अंदर अंदर जो है अजाब जो है वो आ जाएगा। अब उस वक्त वो जो उनके नबी थे या जो थे उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़नी शुरू कर दो, अल्लाह की बारगाह दुआएं करनी शुरू कर दो। अब जो उन्होंने दुआएं की तो अल्लाह ने उनकी दुआओं का जो वक्त था वो वक्त जमा करके असल से मिन्हा कर दिया। अगर 400 साल की मुद्दत थी और उनकी सारी मुद्दत 100 साल इनकी बनी तो 300 साल तक वही तकलीफ रही, उसके बाद ख़त्म। तो 100 साल की उन्हें गुंजाइश इन्हीं दुआओं की वजह से मिली। हाय हाय। अब भी जो आप दुआएं मांगेंगे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की, वो दुआ का वक्त जमा होता रहेगा। गौर नहीं फरमा रहे हैं, और ये बार बार दुआ मांगे ताकि ज्यादा वक्त जमा हो जाए। या मांगे रहे हैं लाहौर में, कराची में, हर दुनिया की हर जगह में जब ये दुआ मांगी जा रही है, अगर रोजाना की सारे मिला के अगर 20 घंटे या 24 घंटे भी अगर हर वक्त दुआ मांगी जा रही है, अगर 20 घंटे रोज के हों तो फिर उन्हें जमा करें। फिर ज़ुहूर इमाम ज़माना अगर 1000 साल के बाद उन्होंने तशरीफ़ लानी है तो ये 500 ये जमा हो गए तो 500 मिन्हा कर दें, इमाम तो 500 साल पहले आ जाएंगे। अगर आप पहले इमाम को देखना चाहते हैं तो फिर दुआ मांगा करें। अच्छी बात हुई या नहीं हुई? लिहाजा दुआ से हमें फ़ायदा हुआ। लेकिन दुआ के 4 अक़साम हैं दुआ की, जिन के लिए दुआ हो सकती है। नंबर 1 गैर मुअय्यन मालूम, नंबर 2 मुअय्यन मालूम, नंबर 3 गैर मुअय्यन गैर मालूम, और चौथी है मुअय्यन गैर मालूम। इनके लिए अब परेशानी हो गए ये क्या हो रहा है? सबसे पहले जनाब मुअय्यन, या पहले यूं करते मुअय्यन या गैर मुअय्यन मालूम, गैर मुअय्यन मालूम, मुअय्यन मालूम, गैर मुअय्यन गैर मालूम, मुअय्यन गैर मालूम, 4 हो गए। अब जो मुअय्यन भी हो और मालूम भी हो उसके लिए दुआ नहीं होती। आपको ये मालूम है कि कल सूरज ने निकलना, आपको तारीख भी मालूम है, वक्त भी मालूम है, यहाँ दुआ बेफायदा है। ऐ जो दुआ ऐ अल्लाह सूरज को सुबह 6 बजे जाहिर कर दे, उसने तो होना ही है ना यार। होना है या नहीं होना? शादी होना, आप दुआ मांगे या ना मांगे उसने तो होना है। वो मुअय्यन भी है और मालूम भी है। ठीक है ना, सही मुअय्यन भी है और वो मालूम भी। और मालूम हो जो मुअय्यन भी हो मालूम भी हो उसके लिए दुआ नहीं होती। ठीक है, उनकी दुआ जो कहते हैं दुआ ना मांगे, उनके लिए जो मुअय्यन हो और मालूम हो। अब जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए है, क्योंकि थोड़ी सी बात आगे बढ़ानी है, वो गैर मुअय्यन गैर मालूम है। मैं क्या कह रहा हूँ? वो जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारे में है वो गैर मुअय्यन है, तारीख का भी मुअय्यन नहीं है,
معلوم بھی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے نہیں؟ معین ہے غیر معین؟ غیر معلوم ہے. تو دعا غیر معین غیر معلوم کے لیے ہی تو ہوتی ہے. جو غیر معین ہو غیر معلوم ہو انہی ہی کے لیے تو دعا ہوتی ہے. جب دعا ہوتی ہے تو پھر دعا میری طرف دیکھیں, پھر اس کی بارگاہ میں خدا کے لیے میرے ساتھ رہیں, پھر دعا وہ کروائے گا جہاں شے معین بھی ہو معلوم بھی ہو. میں نے کتنی بڑی بات کہی ہے. ہمارے لیے امام زمانہ غیر معین ہیں, غیر معلوم ہیں, معلوم بھی نہیں ہیں, اور ان کی معین بھی نہیں ہے, معین بھی نہیں, معلوم بھی نہیں. اب ہمیں دعا کون بتائے گا؟ عقلی طور پر وہ کہے گا دعا مانگو. اگر وہاں بھی معین غیر معین ہے تو وہ ہادی کیسے بنا ہے؟ وہ راہبر کیسے بنا ہے؟ امام کیسے بنا ہے؟ اس کے نزدیک معلوم ہے, اس کے نزدیک معین ہے. وہ جانتا ہے کہ کب ظہور فرمانا ہے. غوری فرما رہے کہ جو رجت کو پہلے بیان کر دیتے ہیں وہ جانتے ہیں, ظہور کو نہیں جانتے. کل میں نے یہی بیان کیا, چھٹے امام نے کیا فرمایا, میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم آسمان سے ظاہر نازل ہو رہے ہیں, جو کتنی ہزار سالوں پہلے ان کے نزول کو دیکھ رہا ہو. کیا اس کے وہ دن معین معلوم نہیں ہے؟ اور جس نے خود آنا ہے اسے معلوم نہیں ہے. اگر اسے بھی معلوم نہیں ہے تو پھر اندر رکھا ہوا کیوں ہے؟ اسے معلوم ہے لیکن ہمیں بتانے کے لیے نہیں. ہمیں ہمارے لیے غیر معلوم ہے, ہمارے لیے غیر معین ہے. اب جب وہ آئیں گے وہ جو بتائے گا, اب بتانے والے کے سائلین کی پھر کس میں جو نمونہ ہے. یہ تھوڑی سی بات کابینہ کی طرف میں بڑھا رہا ہوں آہستہ آہستہ. اب جو وہ بیان کریں گے ان میں قسمیں ہیں. واقفان سر قدر, نا واقفان سر قدر. جو اب گھبرا رہے ہیں وہ گھبراتے رہے, اب گھبرائیں, اب میں مطلب تک پہنچ گیا. کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کی تقدیر کے راز کے واقف ہیں, کچھ وہ ہیں جو اس کی تقدیر کے راز کے واقف نہیں. اب جو تقدیر ہے سر, واقفان سر قدر, قدر سمجھتے ہیں نا تقدیر یار, تو آپ کے لفظ میں نے بیان کی علم, مشیت, ارادہ, قدر, قضا. یہ دیکھیں قدر بمانے تقدیر. وہ جو واقفان سر تقدیر ہیں پھر ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے اجمالی واقفیت, اور ایک ہوتی ہے تفصیلی واقفیت. کچھ وہ لوگ ہیں جو اس سر قدر کی سے اجمالی واقف ہیں, گھبرائے نہیں خدا کے لیے, اجمالی واقف ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو تفصیلی واقف ہیں. اب دو ہو گئے. معلوم ہوتا ہے اجمالی والے بھی بتا سکتے ہیں لیکن زیادہ اتھینٹک ان کی ہوگی تفصیلی والوں کی. اب میں اس کو ایک میں آپ کو ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھا کے, ایک دو حکومتوں کا معاہدہ ہوا. وعدہ یا معاہدہ برابر کا ہوتا ہے. ایک وعدہ ایک طرف ہوتا ہے, معاہدہ طرفین میں ہوتا ہے. دو حکومتوں کا معاہدہ ہوا. اب جو معاہدہ ہوا, جو معاہدہ کرنے والے ہیں انہیں تو معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں یار. تو اب آپ سیاسی ذہن میں نہ لائیں یار, میں حکومت کی بات کی, آپ کے ذہن میں الیکشن آنے لگا. میری طرف دیکھیں آپ. اب جناب یہ دو کا جو معاہدہ ہوا ہے, اب ان معاہدے میں کچھ لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو اتنا جانتے ہیں کہ معاہدہ ہوا, غور نہیں فرما رہے ہے نا کہ معاہدہ ہوا ہے اور سب کچھ معاہدے میں حکومت یہ کام کرے گی, کیا کرے گی معلوم نہیں. یہ تو انہیں معلوم ہے کہ معاہدہ ہوا.
جب معاہدہ ہوا تو معاہدے کی اجمالی صورت کو تو وہ سمجھتے ہیں لیکن تفصیلی صورت نہیں سمجھتے. اب میں دوسرا پہلو لے آتا ہوں. اب دوسرے وہ ہیں کہ جو تفصیل جانتے ہیں. اب انہیں پتا ہے کہ ہماری دوسری حکومت سے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو کب سے شروع ہونا ہے, معاہدے نے کب تک رہنا ہے, کتنا وقت لگے گا معاہدے پر, کتنا خرچ ہوگا معاہدے پر. اگر آپ کے جملہ میں کہوں کون انچارج ہوگا اس پروسیس کا, یہ جو ہوگا نا اس کا انچارج کون ہوگا, کتنے دنوں میں مکمل ہوگی, کتنا مٹیریل خرچ ہوگا, کیا کیا ہوگا, کیا 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 جائے گا, یہ ساری تفصیل بعض جانتے ہیں. یہ وہ ہیں جو واقفہ میں سر قدر الہی ہیں. اب اللہ کا معاہدہ ہوا 14 سے, غور نہیں فرما رہے آپ. جب اللہ کا معاہدہ آپ سے نہیں ہوا, آپ کو اتنا جنوایا گیا کہ معاہدہ ہوا ہے, نہیں فرما رہے, آپ کو صرف اتنا معلوم ہے کہ معاہدہ ہوا ہے. اب آل محمد سے کن کا معاہدہ ہوا, اللہ کا. جب اللہ کا ان سے معاہدہ ہوا تو اب معاہدے کو زیادہ کون جانتے, آل محمد. اب آل محمد کو علم ہے کہ اللہ کا جو معاہدہ ہم سے ہوا ہے اس معاہدے میں ہم کتنا پابند ہیں, ہمیں کیا کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. خدا کی قسم اگر ان کے معاہدے میں ذرہ برابر بھی تبدیلی آئی خالق کا انتخاب غلط ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, جن سے خالق نے معاہدہ کیا ہے اگر ان کی کسی بھی وعدے میں ذرہ برابر بھی تبدیلی آئی اللہ کا معاذ اللہ انتخاب غلط ہو جائے گا. انتخاب کے ساتھ اللہ کا علم باطل ہو جائے گا. ہاں جس کا علم جا کے نتیجے میں زیرو ہو وہ کوئی اللہ ہوتا ہے, نہیں فرما رہے. لہذا اللہ نے جو ان المومنین سے معاہدہ کیا کیا کہتا ہے, وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. اللہ نے مومنین مردوں سے ایسا وعدہ کیا ہے. کچھ مرد ہیں جن سے اللہ نے معاہدہ کیا, معاہدہ طرفین سے ہوتا ہے. آدم کیا کیا, منہم من قضا نحبہ, ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے. ومنہم من ینتظر, ان میں ایک ہے جو ابھی منتظر ہے. جب معاہدہ آپ ہم سے ہوا ہی نہیں ہے تو ڈھونڈے وہ کون ہے جن سے معاہدہ ہوا. آپ سے تو ہوا نہیں. من المومنین رجال, آدمیوں میں سے مردوں میں سے کچھ مرد ہیں, سارے نہیں. اب معلوم ہوا لفظ مردوں کی ہے تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا, وہ مرد ڈھونڈیں. اسی لیے تو خیبر میں کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو کوئی بات تو ہے. یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. دیکھیں وعدے وفا ہوتے ہیں, وعدے صادق نہیں ہوتے. اوفو کی لفظ نہیں ہے, یہاں صدق کی لفظیں ہیں. یار اس میں لمبی بحث ہے. ما عاہدوا اللہ علیہ, انہوں نے کن سے وعدہ کیا, عاہد اللہ, اللہ مفعول ہے, انہوں نے وعدہ کیا, معاہدہ کیا اللہ سے. اللہ نے ان سے نہیں کہا معاہدہ کرو. ہیں رب جب ان کا یہ نفس بکنے لگا پھر انہوں نے نہیں کہا خرید لے, پھر
اللہ نے کہا میں مالک بننا چاہتا ہوں، بیچنا چاہتے ہو؟ بڑے اشرے پڑھے ہیں یار، ان اشرے والے بڑے ادھر نہیں جاتے۔ اب جناب یہ ہوا کہ من المؤمن رجال صادق ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نہبہ، جنہوں نے اپنا نہب بنا، وہ جو وعدہ تھا نا، یہ وعدے کا کمال ہوتا ہے، کمال طہارت کو نہب کہتے ہیں، جو انہوں نے اپنا وعدہ تھا اس کو پورا کیا، قضى نہبہ ومنهم من ينتظر، اور ان میں منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں اس وعدہ پورا کرنے کے۔ ہم منتظر ہیں اس کے، یہ منتظر ہے، پھر یہ منتظر ہے وعدے کے پورے کرنے کا۔ جہاں ہم منتظر ہیں امام منتظر ہے، پھر امام وعدہ پورا کرنے میں منتظر ہے، اللہ منتظر ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر اللہ منتظر ہو جائے گا، امام منتظر ہو جائے گا، جب ہماری بات آئے گی وہ منتظر ہے، ہم منتظر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور اس میں ایک ہے جو انتظار میں ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہ مفعول مطلق ہوتا ہے عربی میں، اور جب منفی پہ آئے ما بدلو تبدیلا، یہ ما نافیہ ہے، ما بدلو تبدیلا، انہوں نے اپنے معاہدے میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی۔ ما بدل کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ ما بدلو تبدیلا، جب نافیہ پہ آئے نافیہ تو پھر کوئی درجہ چھوٹتا ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے وعدے میں پورا نہ کر دیا۔ اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، جس طرح ما بدلو تبدیلا یا منفی پہ آیا ہے ما بدلو تبدیلا، اسی طرح مثبت پہ آیا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ بھی مفعول مطلق ہے، یہاں انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی کمی نہیں کی، انہوں نے حق ادا کر دیا اپنے وعدے کا، اور پھر اللہ نے بھی ان کو پاک رکھنے میں صرف پاک نہیں رکھا، پاک رکھنے میں توحید کا حق ادا کر دیا۔ انشاءاللہ جب یہ تشریف لائیں گے پروردگار بطفیل محمد و آل محمد، اس امام زمان علیہ السلام کی آمد کے صدقے میں جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں انہیں فیض المرام فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ابھی کوئی ایک کاغذ آیا تھا، کوئی بچی بیمار ہے انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بیمار ہیں، اور خصوصی طور پر جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن بچوں کے ہمسر نہیں انہیں ہمسر عطا فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ سورہ فاتحہ اپنے بڑے مومنین مومنات کے اعزاء مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق